خوشامد کرے، ہماری تعریف کرے۔ آج تو مقرر بھی بیان کرے تو اس سے پہلے 2 درجن القاب ہونے چاہیے اس کے، اور خوب فضائل بیان ہونے چاہیے، تو پھر اس کے بیان میں گرمی آئے گی، ایسی حالت ہوگی۔ لیکن مطلب ان کی شان دیکھیے کہ اس لیے چھوڑ دیا کہ میرے عیب کیوں نہیں بتاتے، میری اصلاح کیوں نہیں کرتے، تو میں بھی ان سے نہیں ملتا۔ اللہ ان کے صدقے ہمارے سارے عیب دور فرما دے۔ تو نیک لوگوں کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ دوسروں کے بتانے سے وہ اپنے عیوب پر مطلع ہوں، لیکن اب وہ دور نہ رہا، اور یہ مطلب ہماری بد اخلاقی ہے کہ ہم مطلب اپنی اصلاح کرنے والے کو دشمن جانتے ہیں، عیب بتانے والے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو یہ برے اخلاق جو ہیں، یہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ سانپ اور بچھو ہیں جو ڈسنے والے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمیں بتائے کہ تمہارے کپڑوں کے نیچے بچھو ہے، تو ہم اس شخص کے احسان مند ہوتے ہیں، اس کے بتانے پر راضی ہوتے ہیں، اور بچھو کو دور کرنے یا مارنے کی ترکیب بناتے ہیں۔ حالانکہ اس بچھو کا زہر جو ہے وہ صرف ہمارے جسم پر اثر انداز ہونے والا ہے، اور اس کی تکلیف بھی 1-2 دن کی ہے، مگر برے اخلاق کا وبال دل کے اوپر ہوتا ہے، اور اس بات کا خوف ہے کہ وہ موت کے بعد بھی باقی رہے، یا کم از کم کئی ہزار سال تک باقی رہے۔ لیکن جب کوئی شخص ہمارے اس بد اخلاقی پر، ہمارے عیوب پر ہمیں مطلع کرتا ہے تو ہمیں خوشی نہیں ہوتی، اور ہم اس عیب کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ نصیحت کرنے والے کو الٹا اس طرح جواب دیتے کہ میاں اپنے آپ کو دیکھو، تمہارے اندر بھی تو یوں ہے، تو یوں ہے، تو یوں ہے، تو یوں ہے، اور تم تو فلاں کام کرتے ہو۔ یہ بالکل عام ہے۔ اگر ہم کسی کو بولے نا یار تم فلاں سے مذاق مت کرو، تو وہ چھوٹ میں کہتا ہے یہ بھی تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ یا تم نے یار فلاں کو جھاڑا، تو بولتا وہ مجھے روز جھاڑتا ہے۔ یا تم نے فلاں کی دوسروں کے سامنے بے عزتی کر دی، یار ایسا مت کیا کرو، دل دکھتا آدمی کا۔ تو اس نے سامنے جواب دینا ہے کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ کتنی بار مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کر چکا ہے، میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ آج کل کا نظام ہمارا اس طرح کا ہے، بھائی ٹھیک ہے اس نے 100 مرتبہ ہماری تذلیل کی، مگر ہم نے جو 1 مرتبہ اس کی تذلیل کی، اگر اس سے باز رہتے تو ہمارا نقصان تو نہیں ہے نا، فائدہ ہی ہے۔ کہ ہو سکتا ہے ہم مطلب یعنی کہ حد سے تجاوز کر جائیں اور گناہوں میں جا پڑیں، تو ہم مطلب کوئی سمجھائے، بعضوں کی یہ بھی صفت ہوتی ہے کہ اگر ان کو کوئی سمجھائے، اصلاح کی باتیں کرے، بار بار سمجھانے کی کوشش کرے، اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس سے دور بھاگنا تو الگ، اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب دیکھو ٹوکتا رہتا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، خود تو عمل کرتا نہیں ہے، مجھے بولتا رہتا ہے۔ ارے یار یہ عمل کرے نہ کرے، تجھے جو بولتا ہے اس کو دیکھ، تیرے فائدے کی بات ہے یا نہیں؟ اگر فائدے کی بات ہے تو اپنا دے، اگر فائدے کی نہیں بھی ہے تو بھی اس کے جذبے کو داد دے کہ اس کے اندر ہے تو اصلاح کا جذبہ نا، بیچارے نے مجھے کہا تو دشمنی کے لیے تو نہیں کہا، میری بھلائی کے لیے ہی تو بولا۔ کاش یہ مدنی ذہن بن جائے۔ تو اس طرح کا مدنی ذہن تو بننے کے لیے آپ کو مدنی قافلوں میں بار بار سفر کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو ہماری اصلاح کا سامان ہوتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تیسرا طریقہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں اپنے عیوب کی پہچان کے لیے، کہ اپنے دشمنوں کی زبان سے اپنے عیوب کی پہچان حاصل کرو، کیونکہ دشمن تو ڈھونڈتا ہی عیب ہے، اس نے کب خوبیوں کو دیکھنا ہے، اور عیب کو بھی اس نے بالکل جڑ سے نکال کے پیش کرنا ہے کہ یہ تو جانتا ہوں ایسا ہے، خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس میں یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے، وہ بھی خرابی ہے۔ تو ایسے بہت سارے عیوب جس پر ہماری نظر نہیں ہوتی، دوست
ہمیں توجہ نہیں دلاتے، وہ خوشامد کر کے مسکا پالش کر کے اس پر پردہ ڈالے رہتے ہیں، تو دشمن جو ہے اس کو کھود کے نکالے گا۔ تو یہ بھی ایک اپنی اصلاح کا طریقہ ہے کہ دشمن جو کچھ عیوب بیان کرے اس پر غور کر لے کہ یہ بات اپنے میں ہے یا نہیں۔ اگر وہ بات واقعی ہے تو وہ دشمن دشمنی کے پردے میں ہم سے گویا دوستی کر رہا ہے، ہماری اصلاح کا سامان دے رہا ہے، تو اس لیے دشمن کی بات کا بھی برا منانے کے بجائے اپنی اصلاح کا راستہ اختیار کرے، اپنا وہ عیب دور کر دے۔ چوتھا طریقہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں مل جل کر رہے اور دوسروں میں جو ناپسندیدہ بات دیکھے، اپنے نفس میں بھی اسے خیال کرے کہ میں بھی ایسا ہی ہوں۔ دوسروں کے عیب اگر نظر آتے ہیں تو اپنا عیب جو ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کو دیکھا کہ غصے میں بفرا ہوا ہے، وہ گالیاں بکے جا رہا ہے اور بولتا بس میں اس کو جان سے مار دوں گا، قتل کر دوں گا، اس نہیں ہو۔ تو پھر اپنے اوپر آدمی غور کرے کہ جس صفت نے اس کو اس بات پر برانگیختہ کیا کہ یہ اس کو جان سے مارنے پر تلا ہوا ہے، گالیوں کی بچھاڑ کر دی اس نے، وہ مطلب صفت غصہ، اپنے نفس کی وجہ سے غصہ آ گیا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہی بد صفت مجھ میں بھی تو ہے، مجھے بھی تو اپنے نفس کے لیے غصہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ اپنے غصے کا علاج کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مرض بڑھتے بڑھتے مجھے بھی مطلب قتل و غارت گری پر آمادہ کر دے، مجھے بھی گالیاں دینے پر یہ مرض اکسائے اور میں بھی اس طرح کا ہوں۔ تو اس طرح اپنی اصلاح کا جو ہے دوسرے کے عیوب دیکھ کر بھی سامان ممکن ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، یا روح اللہ، آپ کو ادب کس نے سکھایا؟ فرمانے لگے مجھے کسی نے نہیں سکھایا، مجھے ادب کسی نے نہیں سکھایا، میں نے جاہل کی جہالت کو دیکھا کہ وہ عیب ہے تو میں خود اس سے بچ گیا کہ جہالت بری چیز ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے کمال کے شخص ہیں، اللہ کے نبی بلکہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر انجیل مقدس نازل ہوئی، یہ رسول ہوئے، صاحب شریعت ہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک سور گزرا، تو آپ سور سے فرمانے لگے سلامتی کے ساتھ گزر جائیے۔ حواریوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اس نجس العین جانور کو، سور کو آپ اتنے اچھے انداز میں فرما رہے ہیں سلامتی کے ساتھ گزر جائیے۔ تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا پیارا جواب دیا کہ وہ بھی گرے سے باندھنے سے تنگ ہو گئے۔ فرمانے لگے کہ میں اچھا بولنے کی مشق کر رہا، مثلا اچھا بولنے کی مشق یوں بھی ہو سکتی ہے کہ اپنا چھوٹا بچہ ہو، سال کا 6 مہینے کا، اس سے بھی تو تکار کے بجائے آپ جناب سے بات کریں۔ الحمدللہ مدنی انعامات و انعام موجود ہے کہ ہر چھوٹے بڑے سے آپ سے بات کریں، تو جب بچوں سے آپ جناب سے بات کریں گے تو انشاءاللہ بڑوں سے بھی نکلے گی یہ بات، اور زبان میں مٹھاس ظاہر پیدا ہوگی۔ آپ کے انداز میں بڑی مٹھاس ہے، پھر اس میں بھی مطلب وہ مزید کیٹیگری، اسی سے یہ کہنا کہ کھا لیجئے، کھا لیں، کھا لو، کھا، ان چاروں میں خوبصورت الفاظ کیا ہے؟ کھا لیجئے، کھا لیں، یہ بھی آپ ہی مطلب میں، لیکن سمجھو کہ کھا لیں یہ بیٹر ہے، تو کھا لیجئے بیسٹ، اس سے بھی عمدہ۔ تو اے کاش مطلب ہماری بھی یہی عادتیں پڑ جائیں،
ہم جو ابے تبے اور تو تڑاک میں جو شروع ہو جاتے ہیں، تو کاش ہم بھی کھا لیجئے، تشریف لائیے، ادھر آپ تشریف لائیے، تشریف رکھیے، آئیے، پی لیجئے، اٹھ جائیے۔ اب کہنے کو تو میں بھی کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی میری زبان بھی سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اچھا بولنے کی عادی بنا دے۔ بہت خواہش ہے کہ زبان جو ہے بس یہ اچھا بولنے کی عادی ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو کیا بات ہے، ایک بار گزر رہے تھے تو کتا مر کر مطلب وہ گل چکا تھا اور اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا۔ ہماری بھی ساتھ تھے آپ کے، تو کسی نے مطلب اس سے گھن کا اظہار فرمایا اور اس کی برائی بیان کی کہ یہ مردار کتا پڑا ہے، مرا ہوا، سڑا ہوا۔ تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور زبان کی طلاقت پر قربان جائیے، فرمانے لگے اس کے دانت کتنے اچھے ہیں۔ واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کتے کا ڈھانچہ پڑا ہوا مرا ہوا کہ دانت چمکیلے ہوں گے، خوبصورت دانت کتنے اچھے، حسین اس کے دانت، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول جو تھے صلی اللہ تعالی علی محمد، تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اپنے عیوب کو جو مطلب یہ نہیں کہ ٹٹولنا چاہے، ڈھونڈنا چاہے، اس کے 4 طریقے حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ العالی نے بیان فرما دیے۔ اور واقعی جس نے اپنے عیوب کو پا لیا اور اس کی اصلاح میں مشغول ہوا وہ کامیاب اور کامران، اور جس نے عیوب پا لیے لیکن اصلاح کی کوشش نہیں کرتا، ورنہ ایسے بے شمار عیوب ہیں جو آدمی کو پتہ ہوتے خود۔ کس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں غصے والا ہوں، کس کو نہیں پتا ہوتا کہ میری گالیوں کی عادت ہے، کس کو نہیں پتا کہ میں نمازوں میں سستی کرتا ہوں، فجر میں سویا رہتا ہوں، میں جماعت نماز پڑھتا ہوں، کس کو نہیں پتا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، تجارت میں ملاوٹ کرتا ہوں، ٹیکس کی چوریاں کرتا ہوں، رشوت کا لین دین کرتا ہوں۔ سب جو یہ عیوب رکھتے ہیں وہ ان عیوب کو پہچانتے ہیں، تو ان کی بھی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ تو امام غزالی علیہ رحمت اللہ العالی تو بس اس دور کے بزرگ تھے، بہت پرانے بزرگ تھے، تو انہوں نے تو مطلب وہ قلبی امراض، دل کے عیوب کی بات کی ہے کہ جو بندے کو نظر نہیں آتے۔ ایسے بھی بہت سارے عیوب ہوتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے، یہ ان مطلب خفیہ امراض کی بات کی ہے۔ بڑے بڑے امراض تو نظر آ ہی آتے ہیں۔ اس کو دنیاوی مثال میں یوں سمجھیں کہ وہ بدن میں گانٹھ نکلی تو یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ گانٹھ ہے، یہ عیب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں گانٹھ نکلی، لیکن یہ گانٹھ کیا ہے یہ اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک اس کی بایوپسی نہ کی جائے۔ جو کسی مطلب ماہر سرجن سے رجوع کیا جائے، وہ اس کو کاٹ کے نکال کر اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ لیبورٹری میں بھیجے گا اور بایوپسی کریں گے، تو اگر اس میں کینسر ہے تو ڈکلیئر ہوگا، کچھ نہیں ہے تو، کیونکہ گانٹھوں میں بعض اوقات کینسر ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ پتہ بھی نہیں لیکن بلڈ کو ٹیسٹ کیا تو پھر پتہ چلا کہ اس میں کیا کیا امراض ہیں، شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، ٹرائیگلیسرائڈز ہے، یورک ایسڈ ہے، معاذ اللہ کینسر کے اثرات ہیں، بلڈ کینسر ہے، ہیموگلوبن کی کمی ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی امراض ہیں، تو وہ مطلب بلڈ کو لیبورٹری ٹیسٹ کروائیں گے تو ہی پتہ چلے گا نا کہ اس خون میں کیا کیا عیوب ہے، ہمارے کو تو پتہ نہیں چلتا۔ تو جب یہ عیوب لیبورٹری ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چلے پھر ہم نے اس کا علاج کیا تو وہ علاج ہو سکے گا، اگر پتہ ہی نہ چلے تو علاج ہوگا کیسے؟ بعض امراض بالکل کلیئر ہوتے ہیں،
سر میں درد ہوتا ہے تو پتہ ہے کہ سر میں درد ہوتا ہے، ٹیبلٹ کھاتا ہے آدمی، بخار چڑھا تو پتہ چل جاتا ہے بدن گرم ہو گیا، سست ہو گیا، اس طرح زخم آ گیا تو وہ نظر آ رہا ہے کہ زخم ہو گیا تو اس کا علاج کرتا ہے، لیکن اندرونی امراض جو ہے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اسی طرح ظاہری گناہوں کا تو پتہ چل جاتا ہے آدمی کو، لیکن باطنی بہت سارے گناہ ہیں جن کی طرف توجہ نہیں ہوتی، جیسے ریاکاری ہے، تکبر ہے، بدگمانیاں، دوسروں کو گھٹیا اور حقیر جاننا، خود پسندی یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنے آپ کو نیک تصور کرنا، ایسے بہت سارے امراض ہیں کہ جن کا ہمیں بارہا احساس نہیں ہوتا اور ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں، ایسی حرکتیں کر گزرتے ہیں کہ وہ مطلب ہوتی بہت مہلک اور خطرناک، لیکن اپنی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ہمیں خواب میں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا مطلب یعنی کہ کوئی ایسا محب ہوگا جو صاحب بصیرت ہو، یا کم از کم مطلب ایسا نیک اور پرہیزگار اور باریک بین ہو، وہ ہماری مطلب اس طرف توجہ دلائے گا کہ آپ نے جو بات کی فلاں، اس میں آپ نے اس کے بارے میں وہ جو بات کی نا کہ وہ مطلب یار لمبی بہت کرتا ہے، یا ہم بولتے ہیں کہ لمبی بہت کرتا ہے، یہ سب اکثر بولتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو سمجھدار ہوگا اس میں اس لائن کو سمجھتا ہوگا، وہ اس جملے وہ لمبی بہت کرتا ہے اس کو مطلب سمجھو کہ لیبورٹری کے آلات میں ڈال کر اس کو ٹیسٹ کر کے اس کا رزلٹ دے گا کہ اس جملے میں کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، وہ لمبی بہت کرتا ہے۔ تو اگر وہ لمبی بہت کرا ہے بہت یعنی کہ فضول باتیں کرتا ہے اور بہت دیر لگا دیتا ہے، تو وہ لمبی بہت کرتا ہے، تو اگر واقعی وہ ایسا ہے کہ وہ لمبی بہت کرتا ہے تو یہ لمبی کرنا بلا ضرورت کیونکہ عیب ہے، اس لیے اس کو پیچھے سے کسی کے سامنے بیان کرنا یہ غیبت ہوا، کیونکہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کہا کہ یہ لمبی بہت کرتا ہے تو لازمی اس کو برا لگے گا، وہ آپ کے سامنے ہنسے تو اس کا مطلب تھوڑی کہ وہ مطلب ہے کہ اس کو برا نہیں لگا، تو کسی کا نہیں ہنسی ہنس رہا ہے تو بیزار آپ سے کہ اس نے مجھے ڈیگریڈ کر دیا فلاں کے سامنے، تو یہ ہوئی غیبت۔ اور اگر وہ لمبی نہیں کرتا، سلیقے کا آدمی ہے اور ضرورتاً وہ دیر تک بات کرتا ہے، تو یہ ہوئی تہمت جو غیبت سے بھی سخت گناہ ہے۔ تو یہ اس میں دو بیماریاں نکلی نا اس جملے میں، وہ لمبی بہت کرتا ہے، وہ دماغ کی دہی ہے، یار باتیں بہت بناتا ہے، چکنی بہت کرتا ہے، یار جب دیکھو مطلب گلے پڑ جاتا ہے۔ اس طرح کے یہ چھوٹے چھوٹے جملے اتنے ہیں کہ مطلب اس میں گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں، اپنے کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی، یہ گناہ کبیرہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، غیبت گناہ کبیرہ ہے، تہمت گناہ کبیرہ ہے، کسی کی دل آزاری مسلمان کی بلا عذر شرعی گناہ کبیرہ۔ اگر کوئی بولے کہ مطلب میں تو اس کے منہ پر بول سکتا ہوں کہ یہ لمبی بہت کرتا ہے، تو یہ کوئی مطلب ثواب کا کام تھوڑی، یہ غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے سامنے بولنا کہ یہ لمبی بہت کرتا ہے، کیونکہ اس سے اس کا دل دکھے گا، اور مسلمان کے دل کی بہت اہمیت ہے، کسی کا دل دکھانا بلا مصلحت شرعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اس طرح کے کئی اگر اپنے غور کریں تو شاید کئی ایسے گناہ ملے جس کی اپنے کو توجہ نہیں ہوتی، اور وہ ہوتا گناہ ہے، اور بسا اوقات تو کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ کہ اس وقت الحمدللہ متعدد مقامات پر اعتکاف جاری ہے، اور بیان کا سلسلہ بھی بے شمار مقامات پر بیان سنا جا رہا ٹیلی فون کے ذریعے، چنانچہ ان کی لسٹ ملی ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ مرکز الاولیاء لاہور کے مدنی مرکز میں یہ بیان ڈیلے ہو رہا ہے، فیضان مدینہ، پہاڑ پور، ڈیرہ اسماعیل خان، پنیالہ شریف، لکی مروت،
درہ پیزو، ضلع سبز پور یعنی ہری پور، ڈیرہ غازی خان، حویلیاں، مانسیرا، اگی، گوجرا، مامو کانجن، پیر محل، تاندلیاں والا، میلاد مصطفیٰ آباد، بحرین، سوات، غازی، سبز پور یعنی ہری پور، کوٹ نجیب، جھنگ، سردار آباد، حیدر آباد، سکھر، خیرپور، گمبٹ، اباڑو، میرا پور، ٹنڈو آدم، نواب شاہ، حیدرآباد کی دیگر مساجد میں بعض جگہ، لاڑکانہ، چنیوٹ، رحیم یار خان، بوانا، کویت، کینیڈا، انگلینڈ، آسٹریلیا، سڈنی، ریڈیو۔ اور یہ علوم جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو جیسے آج ابھی بیان کیا میں نے، یہ علوم لیکن فرائض کا درجہ رکھتے ہیں، ان کو سیکھنا فرض ہے۔ یہ علوم کی جو میں نے 4 طریقے بتائے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بتائے، احیاء العلوم جلد 3 میں، اور جلد 3 تقریباً فرائض علوم پر ہے۔ باطینی جو امراض ہیں، گناہ ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی اور پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں، تو ان کی کافی تفصیل اور پھر ان کے علاج آپ نے تجویز فرمائے۔ تو احیاء العلوم کا 3 حصہ ہر اسلامی بھائی کو پڑھنا چاہیے، لیکن اس میں مسائل جو ہیں وہ شافعی فقہ کے مطابق ہیں، تو حنفیوں کو چاہیے کہ وہ مطلب کوئی ایسا مسئلہ فقہی آئے تو اس میں اپنے علماء احناف کی طرف رجوع لائیں۔ ہم کو اعتبار سنی عالموں سے پیار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔ عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ سعادت ہے آپ سے ملاقات کی ہے، ہم سعادت بخش سعادت مند ہیں آپ سے ملاقات کرنے کے بعد، اور آپ سے شرف حاصل کیا ملاقات برکت اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اللہم یا تعالی کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن، زیر قدم عرش بری زیر قدم
रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना आमीन या रसूल अल्लाह वन्वर हालना या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु इन्ननी फी बहरि अमरिन वबियदी اللهم بارك لنا في هذا الجمع يا كريم. اللهم بارك لنا في هذا الجمع يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في هذا الجمع يا رب. آمين. معنا دائما يا رب العالمين. अल्लाह करम में सकर तुझ पे जहां में, अल्लाह करम है सकर तुझ पे जहां में, दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो। हमको तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب كأنك قد ولدت كما تشاء. محمد سيد الكونين والثقلين، خير الفريقين من عرب ومن عجم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، مولدا كان منه في طالع وبال عليه ووباء يوم نالت وضعه ليلة ابنة المحرم. الذي يريدون أن يصومون لإهداء الثواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيصومون وبعده يعني يأتي وقت للصبح، وكلهم يبكون ويستمدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حب الأولياء يظهر عليه من وجه ما شاء الله. عندنا ليس فقط للأطفال وللبنات الصغار يعني مدرسة المدينة، لا، هناك كل يوم بعد العشاء يكون مدرسة المدينة للبالغين وفي البيوت للبالغات في النهار، في وقت النهار ليس ليلا. في مدرسة المدينة يأتون ل 41 دقيقة ويتعلمون تجويد القرآن. चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां। तेरा कलाम है इलियास कादरी, मीठा तेरा कलाम है इलियास कादरी। मसलक का तू इमाम है इलियास कादरी। सर पर इमाम माथे पे सजदों का नूर है, सर पर इमाम माथे पे सजदों का नूर है। जो भी तेरा गुलाम है इलियास कादरी, मसलक का तू इमाम है
الیاس قادری. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا